ہم مکی زندگی کے بارے میں ہم نے گفتگو کی کہ جہاں پر رسول خدا کی شخصیت کے نہایت سنہرے ابواب اور بڑے گولڈن چیپٹر ہمیں ملے، بہت خوشنما کردار دکھا، برداشت، صبر، تحمل، جناب خدیجہ کی دولت کو صدقہ اور خیرات میں دینا، پھر جناب خدیجہ کی حمایت، جناب خدیجہ کی مدد رسول خدا کے لیے، یہ سب چیزیں ہمیں دکھیں۔ مدینہ میں جب آئے تو خود بخود رسالت مآب کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پر وہاں پہ رکھا گیا، اور تمام کے تمام فیصلے نبی کریم کے پاس آتے تھے، خود بخود لوگ رسول خدا کے پاس آتے تھے۔ رسول خدا نے کوئی حکم نہیں جاری کیا تھا جاتے ہی فائنل ایک ورڈکٹ یا ڈکری مدینہ میں کہ سب میرے پاس آئیں گے، میں یہ کروں گا، میرے پاس آنا۔ لوگ خود بخود آتے تھے رسول خدا کے پاس۔ لیکن جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہیں پر بھی یہ کام نہیں کیا گیا کہ جب ایک نئی سوسائٹی تشکیل دی جا رہی ہے تو اس کی بنیاد بھائی چارے پر ہے، اخوت پر ہے، برادرہڈ پر ہے، کہ تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی۔ جنگیں ہو چکی ہیں کافروں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اس کے باوجود بھی یہودی اور عیسائی مدینہ میں رہ رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان کسی جنگ سے واپس آئیں اور کہیں ہماری ان کے یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، عیسائیوں کے ساتھ جنگ تھی، چلو یہودیوں کے گھروں کو جلاؤ، عیسائیوں کے گھروں کو جلاؤ، ان کو مارو، ان کی کنفسکیٹ کرو، ان کی جائیداد کو ضبط کر لو، ان کے مال کو لوٹو، دروازہ توڑ کے گھس جائیں گھر میں۔ ارے ہم تمہارے فرنٹ پہ ابھی تم نے جنگ کی ہمارے ساتھ، تم مدینے میں رہ رہے ہو، نکلو وہاں سے۔ نہیں، یہودی بھی پورے سکون کے ساتھ مدینے میں رہ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، پراپرٹی ہے، اکنامیکل سائیکل کے اندر ہے، قرضہ دے رہا ہے، قرضہ لے رہا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے، چیزیں لے رہا ہے، ڈیبٹ پہ، کریڈٹ پہ، کوئی خوف نہیں ہے اس کو۔ اگر کسی سے خوف ہے اس کو تو وہ سیدھا جا کر رسول خدا سے شکایت کرتا ہے، رسول خدا اس کا حق دلواتے ہیں۔ یہ ہے رسول خدا کی زندگی مدنی، کہ جہاں پر اسلام پھیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ یہ جو درس ہے اس میں ہماری گفتگو ہے نبی کریم کی مدنی زندگی کے بارے میں۔ اچھا، ایک بات یقیناً آپ کے لیے واضح ہوگی کہ یہ جو گفتگو ہے ہماری، ہم اس گفتگو میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو سارے درس ہیں، لیکچرز ہیں، مباحثات ہیں، نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ جو نکات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ہیں کہ جناب رسالت مآب کی شخصیت کے بارے میں یا تو ہم یہ ثابت کر دیں کہ آپ نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، یا اگر کسی کو ہمارے دلائل فرض کیجئے پسند نہ آئیں تو وہ کم از کم یہ ماننے پہ تیار ہو جائے کہ رسالت مآب اگرچہ ہم رسول نہ بھی مانیں تو ایک غیر معمولی شخصیت تھی، یہ جو جس ذات کا، جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ جو محمد ابن عبداللہ نام کا ایک شخص تھا، اگرچہ میں اسے رسول نہیں مانتا، کوئی شخص جو نہ مانتا وہ یہ کہے آپ کے بارے میں، حضور کے بارے میں، تو کم از کم وہ یہ مانے کہ ہاں شخصیت میں وزن تھا، جو بھی شخصیت تھی وہ ایک باکردار شخصیت تھی، اور ان کی زندگی میں جو قوانین ہم کو نظر آتے ہیں وہ قوانین کسی معمولی آدمی کے نہیں تھے، بلکہ ایسی شخصیت تھی جناب رسالت مآب کی کہ جو شخصیت بڑی مضبوط اور اعلیٰ اور عرفہ انسانی اقدار اور صفات کی حامل تھی۔ کم از کم ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں ان دو میں سے ایک چیز ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے درس میں بات گزری کہ ڈیوائن اسپیکٹ اور ہیومن اسپیکٹ رسول خدا کا، یہ آپ کی یقیناً پیش نظر ہوگی بات۔ اب یہاں پر جو یہ بات ہے، ہم مدنی زندگی میں دیکھیں اور مکی زندگی میں، تھوڑا سا اس کو پیچھے جانا پڑے گا ہمیں، اور مکی زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھنا چاہیں کہ وہ شخص جھوٹا یا سچا، اور جو دعویٰ کر رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، ایک حقیقی دعویٰ ہے کہ نہیں، تو اس میں ہمیں دو تین چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اگر وہ دو تین چیزیں ہماری چیک لسٹ میں ان کا ٹیسٹ اور ان کی آزمائش اور امتحان، جانچ ان کی پازیٹیو آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شخص جھوٹا ہے، مکار ہے، عیار ہے۔ جتنی بھی ہم اس کے اندر اچھی صفات دیکھیں ہم سمجھ جائیں گے۔
اگر رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں رسالت کا دعویٰ کیا تو یا تو یہ دعویٰ نعوذ باللہ ہو سکتا ہے اس بات کی بنیاد پر کہ آپ کو کرسی چاہیے تھی، نعوذ باللہ خاکم بدہن، یا آپ روپیہ مال و دولت چاہتے تھے، یا آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ آپ کی جی حضوری کریں، کیونکہ انسانی نفسیات بڑی پیچیدہ ہے۔ ایک شخص مال کو ٹھکرا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کسی کرسی کو، صدارت کو، منصب کو، بڑے عہدے کو، اچھی پوسٹ کو، ڈیزگنیشن کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھ دیجیے گا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو جی حضوری پسند ہو، لوگ اس کے آگے پیچھے آ کر گھومیں، ہاتھ چومیں اس کا، اور اس کو قبلہ و کعبہ، علامہ، مولانا، فلاں یہ سب کہیں اور اس کو اونچا مقام دیں، شاید یہ ہو۔ اچھا، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مقام بھی نہیں چاہتا، اپنے آگے پیچھے لوگوں کو نہیں چاہتا کہ گھومتے رہیں، جی حضوری کرتے رہیں، اس کی نالین برداری کریں، یہ پیسہ بھی نہیں چاہتا، یہ کرسی بھی نہیں چاہتا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جس سے کوئی بھی انسان دور نہیں ہے، وہ یہ کہ میری اولاد سکون سے رہے اور میری اولاد کو اچھی زندگی نصیب ہو۔ اگر میں چاہتا ہوں فرض کیجئے کہ کسی کہیں کا وزیر، منسٹر، کمشنر بن جاؤں، تو میں لوگوں کی خدمت کروں، مجھے پیسہ بھی آ رہا ہے، ٹھکرا رہا ہوں، میں بڑے سے بڑے عہدے کی پیشکش ہو رہی ہے، میں ٹھکرا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد میئر کی سیٹ پر بیٹھا ہوں میں فرض کیجئے، یا مثال کے طور پر گورنر کی سیٹ پر بیٹھا ہوں، تو میں رشوت بھی نہیں لے رہا، اچھے کام کر رہا ہوں، شہر والے خوش ہیں مجھ سے۔ لیکن یہ کیسے ثابت ہو کہ یہ شخص بڑا قربت اللہ ہے؟ ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں تو چلیں جیسی میں نے زندگی گزار لی، لیکن میری جو اولاد ہے وہ اچھی زندگی گزارے اور اس کو میں اچھے عہدوں پر بٹھا کر جاؤں کم از کم۔ یہ ایک ناجائز خواہش نہیں ہے، اچھی خواہش ہے۔ اور اس سلسلے میں انسان اپنی ذات کو استعمال کرتا ہے، اور اپنی ذات کے ذریعے جائز ناجائز، جائز کی بات نہیں کر رہا، ناجائز استعمال کرتا ہے۔ ہم مکی زندگی کے بارے میں ہم نے گفتگو کی کہ جہاں پر رسول خدا کی شخصیت کے نہایت سنہرے ابواب اور بڑے گولڈن چیپٹر ہمیں ملے، بہت خوشنما کردار دکھا، برداشت، صبر، تحمل، جناب خدیجہ کی دولت کو صدقہ اور خیرات میں دینا، پھر جناب خدیجہ کی حمایت، جناب خدیجہ کی مدد رسول خدا کے لیے، یہ سب چیزیں ہمیں دکھیں۔ مدنی زندگی میں جب ہم آتے ہیں اور کوئی شخص اگر ابھی تک مکے میں 13 سال رسول خدا کو دیکھ رہا ہے اور وہ انتظار کرے کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تو قلیل تعداد میں مائنورٹی میں ہیں، لہٰذا جب میجورٹی میں ہو جائیں گے تب دیکھیں گے محمد کا کردار کیا ہوتا ہے، تب دیکھتے ہیں دھونس دھاندلی کرتے ہیں کہ نہیں، تب دیکھتے ہیں کہ کب یہ سماج میں ظلم کرتے ہیں کہ نہیں۔ ابھی تو اکیلا ہے محمد، بنو ہاشم کے کچھ لوگ ہیں، سامنے پورا قریش کا قبیلہ ہے، کفار ہیں، مشرکین ہیں۔ تو اب 13 سال تک اس نے انتظار کیا مکے میں کہ نہیں، ابھی ذرا جلدی ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں اور فائنل ہمارا ڈیسیشن آ جائے، ورڈکٹ آ جائے کہ بھائی محمد ایک اللہ کا رسول ہے، ٹھیک ہے با کردار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کرسی کے لیے، پیسے کے لیے، اپنی اولاد کے اچھے فیوچر کے لیے یہ سب کام کر رہا ہو، اپنے قبیلے کے اچھے فیوچر کے لیے۔ یہ مولانا اچھا فیوچر کیا مطلب؟ بنو عباس، بنو امیہ لڑے، خون بہایا، دونوں مسلمان، دونوں کے دونوں مسلمان، اور خوب کشتم کشتہ اور کشت و خون، انہوں نے خون کی ندیاں بہا دیں اس وجہ سے کہ اپنی حکومت جم کر رہ سکے۔ اور پھر جب دیکھتے تھے کہ ہمارا فلاں نزدیک کا رشتہ دار قابل نہیں ہے کہ بنو عباس کے خاندان کی عظمت کو برقرار رکھ سکے، تو پھر اپنے بھائی کو دے دیتے تھے، کچھ دوسرے رشتہ داروں کو، تو ان کے درمیان کیا تھا کہ بنو عباس کے درمیان ہی یہ حکومت رہے۔ تو ایسا ہوا ہے، بنو امیہ کا بھی یہی حال تھا۔ شاہان مغلیہ، جو مغل ایمپرر تھے ہندوستان پر جنہوں نے حکومت کی، وہ یہی چاہتے تھے، البتہ ان کی حماقتیں، نادانیاں بہت تھیں کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی مملکت حصوں بخروں میں بڑھ گئی، بٹوارے ہو گئے، اور وہ اتنی بڑی عظیم سلطنت جو مغل دور میں تھی، اب وہ بہت ہی مختصر سا حصہ اس کا ٹوٹتے ٹوٹتے الگ رہ گیا۔ یہ ان کی بے صلاحیت لوگ تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے یہ سب کام کرنا چاہیے۔ بہرحال اب یہاں پر میں جو کہہ رہا ہوں بے صلاحیت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ظلم کو باقی رکھتے اپنے، نہیں، آپ عدل و انصاف کے ساتھ رہیے، رعایا کو ان کا حقوق دیجیے، کس طرح سے مملکت کو بچا کر رکھنے کے لیے عدل، انصاف، پاکیزگی، اچھے کردار کے سنہری اصول ہیں، اس کو رکھیے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں نے اشارتاً کہا مثال دینے کے لیے۔ اب کوئی شخص 13 سال تک رسول خدا کی زندگی کو دیکھ رہا ہے کہ اگر اس سے کہا جائے سرکار کلمہ پڑھ لیجیے، اب تو نبی کریم کو دیکھ لیا آپ نے، صادق اور امین، 40 برس سے پہلے
کی زندگی، جب تک 40 برس کے نہیں ہوئے تھے سب صادق اور امین کہہ رہے ہیں، اور رسالت کی خبر دینے کے بعد بھی صادق اور امین کہہ رہے ہیں، امانت دار ہے، سچ بولتا ہے، کسی نے کوئی غلط کام کرتے نہیں دیکھا، تو کوئی کہے کہ نہیں ابھی رک جائیے ذرا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ابھی بڑی قلیل تعداد ہے، ذرا تعداد بڑھنے دی تب دیکھیں گے، ابھی پارٹی کی ان کے ممبرشپ شروع ہو رہی ہے، فارم بھرا جا رہا ہے، جب بڑے اچھی تعداد میں ہو جائے گی ان کے ساتھ جنتا تو تب دیکھیں گے کیا کرتے ہیں یہ، ابھی ذرا جلدی، ابھی رک جائیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے رک جاتے ہیں، 13 سال کی زندگی، اگرچہ 13 سال کی زندگی میں بھی کوئی بھی سیاہ دھبا یا جسے کہا جائے کہ کوئی بھی تاریک پہلو، ڈارک ایسپیکٹ نبی کریم کی شخصیت میں نہیں ہے، تمام کے تمام روشن پہلو ہیں، لیکن پھر بھی 13 سال اب مدینے میں آ گئے۔ مدینے میں جب آئے تو خود بخود رسالت مآب کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پر وہاں پہ رکھا گیا، اور تمام کے تمام فیصلے نبی کریم کے پاس آتے تھے، خود بخود لوگ رسول خدا کے پاس آتے تھے، رسول خدا نے کوئی حکم نہیں جاری کیا تھا جاتے ہی فائنل ایک ورڈکٹ یا ڈکری مدینے میں کہ سب میرے پاس آئیں گے، میں یہ کروں گا، میرے پاس آنا، لوگ خود بخود آتے تھے رسول خدا کے پاس۔ پہلا کام جو کیا مدینے میں آنے کے بعد وہ کیا کیا؟ وہ یہ کیا کہ آپ نے ایک انصار اور ایک مہاجر ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ جو کائنات میں ہیومن ہسٹری میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اگر کسی اور کے مطالعے میں ہو اور آپ نے اسٹڈی کی ہو تو مجھے بتائیں، بالکل میں شوق سے سنوں گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا، لیکن جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہیں پر بھی یہ کام نہیں کیا گیا کہ جب ایک نئی سوسائٹی تشکیل دی جا رہی ہے تو اس کی بنیاد بھائی چارے پر ہے، اخوت پر ہے، برادرہڈ پر ہے، کہ تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، یہ ایک عجیب سلسلہ۔ اور اس کے بعد پھر جب مدینے میں آنے سے پہلے جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آئیے، مدینہ میں رسول خدا کا گھر تو تھا نہیں، رسول خدا نے کہا دیکھو ہمارا جو ناقہ ہے، جو سواری کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، اسے حکم دے دیا گیا یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں پر اسی کے گھر میں رکوں گا۔ اونٹنی چلتے 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 ابو ایوب انصاری کے گھر میں رکی، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے تھے، محبان اہل بیت میں سے تھے، اور ترکی میں ان کا مزار ہے۔ ابو ایوب انصاری ساتھی ہیں امیر المومنین کے، یعنی محبت کرتے ہیں امیر المومنین سے، محبان اہل بیت میں سے، ان کے گھر پر جا کر ہوگی۔ اب آپ اس کا فلسفہ دیکھیے، نبی کریم چاہتے تو پوچھتے بھائی بتاؤ ہم رسول ہیں، ہمارے پاس لوگ ملنے آئیں گے، تمہارے گھر میں بڑا گھر ہے کہ نہیں ہے، لوگ آ سکتے ہیں؟ نہیں، تو بیچارہ جو غریب ہوتا اس کا دل ٹوٹ جاتا کہ ہمارے گھر میں نہیں آیا، دیکھا ہمارا گھر چھوٹا تھا۔ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ ظاہر سی بات ہے رسول خدا جا رہے ہیں کسی گھر میں تو روزانہ 10 15 20 آدمی تو ملنے آئیں گے، تو جب ملنے آتے تو کھانا پینا کہاں سے ہوتا؟ اب آج کی طرح تو نہیں کہ آپ نے چائے بسکٹ بھی پلا دیے تو ٹھیک ہے مہمان کی تواضع ہو گئی وہ چلا گیا۔ اگر کوئی کھانے کے وقار ہے وہی جو کی روٹی، کھجور، دودھ، دہی، پنیر، شہد، مکھن، یہ جو اس زمانے میں چیزیں ملتی تھیں وہی ہیں، بوجھ ہوتا۔ یہ ایک مسئلہ اس میں آ سکتا تھا، یہ میں اپنے احتمالات بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کسی روایت میں آیا، لیکن کامن سینس یہ کہتی ہے، اگر کسی کے پاس کامن سینس ہو تو بہرحال نبی کریم نے کیا کیا؟ پہلا کام دیکھیے رحمت کے سائے میں کہ یہ اونٹنی جہاں بیٹھ جائے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول خدا جاتے تو کہا جاتا تمہارے گھر میں نہیں آئے، دیکھا ہمارے گھر میں آئے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اونٹنی بیٹھ گئی، اس میں رسول کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی رسول سے شکوہ نہیں کر سکتا، گلامن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو پہلی بات۔ پھر دوسرا مرحلہ بھائی چارہ، پھر مال تقسیم کرنے کو کہا۔ اب آپ یہاں پر آ کر دیکھیے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے جن کی تعداد 450 تھی۔ نبی کریم مدینے میں پیسے والے بھی ہیں، مدینے میں نہایت غریب لوگ بھی ہیں۔ سیرت کو دیکھیے، آپ کردار کو دیکھیے کہ سچائی کو دیکھیے کردار کی۔ اصحاب صفہ وہ ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ تن ڈھانپنے کو مناسب لباس ہے۔ سردی پڑتی ہے مدینے میں شدید، گرمی بھی شدید۔ گرمی میں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، سردی میں اونی کپڑے چاہیے، آگ جلانے کے لیے لکڑی چاہیے۔ یہ سب آج بڑی آسان چیز ہے، 1400 سال پہلے جائیے تو لکڑی پیسے سے آتی ہے، لباس کہاں سے خریدیں گے؟ تو یہ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور نبی کریم ان کو تعلیم دیتے تھے، 450 کے قریب تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم جو یہ سنتے ہیں کہ رسول خدا کا لباس انتہائی کم قیمت ہوتا تھا،
رسول خدا کئی دن کبھی کئی پہروں کھانا نہیں کھاتے تھے. تو اب رسول خدا نے اپنے آپ کو کس کے مقام پر, یہ ہمارے پاس روایت آئی ہے کس مقام پر رسول خدا نے رکھا آپ کو. جب معراج پر رسول خدا گئے تھے تو پروردگار نے جو وعدے لیے تھے اس میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ تم بھوکے رہو گے, اور جب تم دیکھو گے کہ تمہاری امت میں کوئی شخص ضرورت مند ہے اور اسی چیز کی ضرورت تم کو بھی ہے, تو تم قربانی دیتے ہوئے ایثار اور سیکریفائنگ ایک اسپرٹ کے ساتھ وہ چیز امت کے اس شخص کو دے دو گے. رسول خدا نے وعدہ کیا ہے. آپ توجہ کیجئے کہ معراج پر جا رہے ہیں اور رسول خدا سے وعدہ کیا لیا جا رہا ہے, امت کی فلاح و بہبود, ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے امت کا سوچو. لہٰذا رسول خدا کے بارے میں جو کہا تھا غریب تھے, غریب نہیں تھا, ہمارا کوئی بھی امام غریب نہیں تھا. ہاں بعض دفعہ ملتا ہے بعض ائمہ کے بارے میں کہ حالات بڑے کٹھن تھے, وہ ایک الگ گفتگو ہے, لیکن رسول خدا کے پاس جتنے پیسے آتے تھے حتیٰ خالص مال جو رسول خدا کا وہ سب صدقے میں دے دیتے, لوگوں کو دے دیتے, اس کو ضرورت ہے اس کو ضرورت ہے. لہٰذا یہ پہلی چیز. اچھا اب وہ شخص جو, اب ایک اس شخص کو انتظار کیجئے کہ جو ہم نے ایک امیجنری, ایک گمنام شخص ہم نے امیجن کیا تھا, ایک شخص رسول خدا کو دیکھ رہا ہے. ابھی 13 سال گزرنے دیجئے, مکے کے مدینے میں جا کر دیکھیں گے وہ شخص مسلسل رسول خدا کو آبزرو کر رہا ہے, کیمرے لگائے ہوئے ہیں اس نے, اور وہ دیکھ رہا ہے. ہم نے کہا دیکھیے اب تو آپ ایمان لے آئیے, رسول خدا کا گھر دیکھیے کتنا چھوٹا ہے. کہا کہ ہو سکتا ہے ان کو جی حضوری کا شوق ہو. اچھا جی حضوری, اچھا ہو سکتا ہے ان کو پیسے کا شوق ہو. ہم نے کہا سرکار آپ مدینے میں آئیے تو دیکھیے, اسی امیجنری کریکٹر سے کہا کہ آپ آئیے دیکھیے رسول خدا اپنے لیے کچھ جمع نہیں کر رہے. کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے آپ کی مولانا کہ رسول خدا اپنے لیے کچھ پیسہ جمع نہیں کر رہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جی حضوری کا شوق ہو, اپنے آگے پیچھے لوگوں کو چلانے کا شوق ہو. ہم نے کہا اچھا آپ یہ پاسبلٹی پرابیبلٹی ابھی بھی ہے, امکان ہے کہ رسول خدا نعوذ باللہ یہ چاہتے ہوں کہ بھوکا رہ لوں, موٹا چھوٹا کپڑا پہنوں, غربت کی زندگی گزاروں, لیکن ایک میرے اندر ایک خواہش ہے. وہ کیا ہے کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں, یا رسول اللہ کیا کر بات کریں اور میرا احترام ہو. تو اگر یہ چیز رسول خدا کے دل میں کوئی ڈھونڈ لے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کہے گا, جو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ کہے گا کہ دیکھا یہ تو خامی تھی نا آپ کے نبی میں, نعوذ باللہ. تو ہم اس سے کہیں گے سرکار چلیے جنگ خندق میں دیکھیے آپ, جب تمام مسلمان خندق کو, اس ٹرینچ کو, بنکر کو کھود رہے ہیں تو رسول خدا بھی کھود رہے ہیں. جب مسجد نبوی بن رہی ہے تو رسول خدا بھی مسجد نبوی کو بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام وہی کھانا کھا رہے ہیں کہ جو لوگ کھا رہے ہیں, وہی کپڑا پہن رہے ہیں جو غریب ترین شخص پہن رہا ہے, کام کر رہے ہیں. حتیٰ روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا تھا مدینے میں اور آنے کے بعد دیکھنا چاہتا تھا کہ رسول کہاں بیٹھے ہیں, تو رسول خدا دائرے کی صورت میں بیٹھتے تھے. ایسے نہیں کہ رسول خدا یہاں بیٹھے ہیں لوگ وہاں پر, نماز جماعت کا الگ سلسلہ ہے, لیکن رسول خدا دائرے میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا آنے والا کہ کون ہے. لہٰذا یہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا. پھر اس کے بعد آپ جنگوں کے انداز کو دیکھیے رسول اللہ کے, کہ جنگیں کس طرح سے کی ہیں آپ نے, اور جنگوں کے اندر جو کام ہوئے ان کے بارے میں دیکھیے. جنگوں کے اندر جو احکام دیے جاتے تھے کہ ہرے بھرے درختوں کو قطع مت کرنا, مت کاٹنا, کھیتی کو آگ مت لگانا, عورتوں کو بچوں پر رحم کرنا, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمیں مسائل میں بتایا گیا یہ رسول خدا کی طرف سے ہیں. تو لہٰذا اچھا اب وہ جو امیجنری پرسن ہے ہمارا, اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہو, اس کے پیچھے ایک کوئی ایول پلاننگ ہو, نعوذ باللہ, کہ آپ کے یہ سب باتیں کر رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ سرکار آپ اپنے اوپر تو برداشت کر سکتے ہیں تکلیفوں کو, لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اگر انسان کی بیٹی ہو اور ایک ہی بیٹی ہو, اور پھر انسان کا چچا زاد بھائی ہو جو اس کا داماد بھی ہو, اور وہ انسان چچا زاد بھائی سے اور اپنی بیٹی سے اور اس داماد سے بے پناہ محبت کرے, اور پھر اسی بیٹی سے 2 نواسے ملے ہوں جن سے بے تحاشا محبت کرے, اتنی محبت کرے کہ ان کے لیے ناقہ بن جائے, کندھے پہ بٹھائے, آغوش میں بٹھائے, زبان چسائے ان کو اپنی, نماز میں وہ نواسا اگر پشت پہ سوار ہو جائے تو سجدے سے جلدی سر نہ اٹھائے, ممبر سے اتر آئے. تو یہ سب باتیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں, اس بات کا پروف اور ثبوت ہیں کہ حضرت ختمی مرتبت کو اپنی بیٹی, اپنے داماد اور چچا بھائی, اپنے دونوں نواسوں سے کتنی محبت تھی. یہ بات تو واضح ہے نا. اگر یہ بات واضح ہے تو اب اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ ہمیں دیکھیے 13 سال کی زندگی تو ہم نے دیکھ لی, یہ جو مسٹر امیجنری ہیں, جو امیجنری پرسن ہیں ہمارے, جن کو ہم نے سپوز کیا ہوا ہے, تو اگر ان سے کہا جائے سرکار ہم نے آپ کو لباس بھی دکھا دیا, کھانا بھی دکھا دیا, گھر بھی دکھا دیا,
جنگ خندق میں کام کرتے ہوئے بھی آپ نے دیکھ لیا، مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ ملتا ہے کہ رسول خدا نے لیا. جب بھی کہیں جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں کھانا پکاؤں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں یہ کروں گا، رسول خدا فرما رہے ہیں میں آگ جلاؤں گا کھانا پکانے کے لیے. کھانا بانٹا، کاموں کو بانٹ رہے ہیں رسول خدا. لہٰذا وہ کہہ نہیں ہمارا ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہوا. تو میں یہ کہوں گا کہ جتنا بھی انسان حب دنیا رکھتا ہو اور دنیا کی محبت ہو اس کے اندر، لیکن ایک بات تو ہے، وہ بات یہ ہے کہ اپنے بچوں پر، اور وہ بھی بیٹی پر، وہ بھی ایک بیٹی، وہ بھی اس سے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ثبوت موجود ہے حدیثوں کے ذریعے، ان نواسوں سے، ان کو کیوں زندگی گزارنے پر اس طرح سے یہ بچے زندگی گزار رہے ہیں؟ جو مال غنیمت جنگوں کے بعد ہاتھ آتا تھا اور جو پیسہ ملتا تھا لوگ لا کر دیتے تھے، تو وہ پیسہ کچھ تو فاطمہ کو دیتے، اور اس کے بعد میں بات کو مختصر کروں، جو باغ فدق تھا جس کی آمدنی کئی 100 کلو سونا تھی سال میں، کئی 100 کلو سونا، کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ سیدہ نے بکرے کا گوشت اور دمبا پکڑاؤ زیتون کے تیل میں، مکھن کی فراوانی ہو، گھر میں شہد ہو اور گندم کی روٹی ہو. چاول اس زمانے میں بڑی ایک لیوش غذا سمجھی جاتی تھی، پرتعیش کھانا سمجھا جاتا تھا. چاول یمن سے آ جاتا تھا، چاول اگر عراق سے کوئی آئے فرض کیجیے، یا ہندوستان سے قافلے بنیادی طور پہ آتے تھے مکے میں، جو گرم مسالے لاتے تھے، کھانے کی چیزیں لاتے تھے، کپڑے لاتے تھے ہندوستان کے بنے ہوئے. تو یہ جو تمام کی تمام چیزیں تھیں، ہندوستان کا قافلہ آتا تھا، پھر یہ یمن جاتا تھا قافلہ، یا شام اور جارڈن. تو مدینہ میں چاول نام کی کوئی چیز نہیں، چاول کھانے والا نہیں، پیسے والا انسان. تو جس خاتون کے گھر میں سینکڑوں کلو یا دسیوں کلو سونا آ رہا ہے، وہ چاول کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ گندم کی روٹی نہیں کھا پا رہی، کیونکہ گندم مہنگا ہے کمپیریٹیولی جو سے. جو کی روٹی کھا رہی ہے، پانی اور جو کی روٹی کھا کے افطار کر رہی ہے وہ خاتون، اس کا شوہر، اس کے بچے. مدینہ میں کھجور کے درخت بہتات فراوانی کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو خاتون ہے، یہ اور اس کا شوہر، اس کے بچے کھجور نہیں کھا پا رہے. سب سے زیادہ جو چیز وافر مقدار میں موجود تھی وہ نہیں کھا پا رہے. کیوں نہیں کھا پا رہے؟ کیونکہ یہ اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دے دیتے ہیں صدقے میں، مومنین کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. دسیوں کلو سونا آتا ہے ہر سال گھر میں، لیکن مسلمانوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. تو اب بھی اگر کسی کو یقین نہ آئے کہ رسول خدا کی ذات میں سے اسے سچائی کی خوشبو نہ آئے، تو وہ جا کر پھر ذرا سوچے کہ وہ کن منطقی بنیادوں پر اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے. بیٹی کو تو کچھ لا کر دے دے، یہ باپ کسی طرح سے مدد کر دے، یہ نہیں ہو رہا. نہ صرف یہ کہ نہیں ہو رہا، بلکہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، الٹا سلسلہ چل رہا ہے. جب رسول خدا کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، سیدہ کے گھر میں آتے تھے. جب کوئی مہمان آتا تھا، پردیسی آتا تھا کہیں دور سے، کچھ رسول خدا کے پاس نہیں تھا، اصحاب سے پوچھتے تھے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو کبھی کبھی ایسا ملتا ہے کہ جناب سیدہ کے گھر سلمان آئے، عمار آئے اور جناب سیدہ نے مدد کی. لہٰذا واقعہ دیکھیے آپ کہ جب ایک پردیسی آیا اور اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، رسول خدا نے سب سے کہا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، سلمان کو بھیجا کہ جاؤ میری بیویوں کے کمروں میں، حجروں میں پوچھو جا کر ان سے، دروازہ دق الباب کر کے کچھ ہے. سلمان سب جگہ گئے، نہیں ملا. آخر میں جناب سیدہ کا دروازہ دیکھا، کہا کہ اگر خیر ہے تو یہاں سے دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا. سیدہ پشت دروازے پہ آئیں، کہا کون ہے؟ سلمان ہوں. کس لیے؟ بی بی آپ کے پدر گرامی کے پاس ایک مہمان آیا ہے، بھوکا ہے. بی بی نے کہا کہ حسن حسین پرندوں کے بچوں کی طرح کانپتے ہوئے سوئے ہیں، اس قدر بھوکے تھے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. لیکن لا ارد الخیر اذ جاءنی، اب تم میرے باپ کے پیغامبر بن کے آئے ہو، ایلچی بن کے آئے ہو، تو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گی. ہسٹری یہ ہے. خالی ہاتھ کیسے نہیں لوٹائیں گی بی بی آپ تو خود کئی پہروں سے بھوکی ہیں، آپ کے بچے بھوکے ہیں، علی بھوکے ہیں. کہا کہ سلمان یہ ہماری چادر لے کے جاؤ. دروازے کی پشت سے چادر دی، گروی رکھواؤ اس کو، شمعون یہودی سے 2 صاع جو لے کے آؤ، میں پیسوں گی اور اس کو پیسنے کے بعد بابا کو دوں گی. سلمان گئے، اس یہودی نے چادر دیکھ کر رونے لگا، اتنے پیون لگے ہوئے تھے. اچھا اب یہاں پر رک جائیے، میرا یہ مقصد ہے ہی نہیں بتانا، اصل میں بیسک جو بات ہے وہ کچھ اور ہے، جو پوائنٹ ہے یہاں پر وہ کچھ اور ہے، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بیوی نے چادر دے دی، گروی رکھوا دی گئی، 2 صاع 2 مٹھی گندم آ گیا. بیوی نے پیسا، روٹیاں پکائیں. کچھ رکھ لیجیے اپنے لیے. نہ، اپنے لیے نہیں رکھیں گے ہم، سب کا سب لے کے جاؤ. یہ خانوادہ وہ ہے جو جس کی نیت سے آیا ہے اسی کے پاس جائے گا. اب یہاں رک جائیے آپ.
بی بی نے کیا کیا؟ یہ کیا کام فرمایا، انجام دیا بی بی نے؟ یہ کیا، اپنی چادر گروی رکھوائی، گندم لے لی. آج دنیا میں ہو رہا ہے، بڑے بڑے اربوں روپے آپ قرضہ لے سکتے ہیں بینک سے. 2 مٹھی گندم کیا ہے؟ آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا گھر فلاں سڑک پر واقع ہے اور اس کی قیمت جو ہے فرض کیجئے 300 ملین روپے ہے، 30 کروڑ روپے ہے، 50 کروڑ روپے ہے. بینک کو آپ دیتے ہیں، بینک آ کے ایویلیویٹ کرتا ہے اور پھر بینک کہتا ہے ٹھیک ہے 50 کروڑ کا گھر ہے، ہم آپ کو 35-40 کروڑ گھر پیسہ دے سکتے ہیں. وہ آپ قرضہ لے لیتے ہیں، پھر بینک جو بھی کرنا ہے آپ کو، اور پھر آپ وہ پیسہ لوٹاتے ہیں بینک کو. اگر نہ لوٹائیں تو پھر بینک آپ کے گھر کو آکشن پہ کر دیتا ہے، نیلام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ بینک کے پاس گاڑی لے کر جائیں 50 لاکھ روپے کی، اس سے کہ مجھے 50 کروڑ قرضہ چاہیے، بینک آپ کو نہیں دے گا. بینک کہے گا سرکار کو ایسی چیز لائیے جس کی کم از کم ویلیو 50 کروڑ تو ہو، کہ اگر آپ ہمارے 50 کروڑ روپے واپس نہ کریں تو ہم اس گھر کو بیچ کر یا کوئی بھی چیز اس کو بیچ کر ہم 50 کروڑ اپنے وصول تو کر سکیں. آپ اپنی گاڑی نہ ہے جو 50 لاکھ کی ہے، نہیں. اگر آپ کہیں تو 50 لاکھ کی گاڑی ہم رکھ کے آپ سے 30-40 لاکھ تک قرضہ دے سکتے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں. وہ چادر سیدہ جس کے اوپر پیون لگے ہوئے ہیں، اور وہ شمون یہودی کے پاس جائے اور وہ یہودی اس چادر کو جس کی کوئی قیمت نہ ہو، جس میں پیون لگے ہوئے ہیں، اس کو کون آکشن میں خریدے گا؟ یا کون اس کو خرید سکتا ہے؟ کہا جائے کہ بھائی یہ چادر ہے ایک، اس کے اتنے پیسے دو، تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اسے. شمون کو بھی پتہ ہے، سیدہ بھی جانتی ہیں. پھر یہ چادر پیون زدہ جس میں پیچز لگے ہوئے ہیں، یہ چادر گروی کیسے رکھوائی گئی؟ انسانی سوچ کے برخلاف ہے. وہ شمعون اس نے چادر کو قبول کیسے کیا؟ یہاں پر میری آپ سے گفتگو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سماج میں شخصیت اتنی بلند کردار ہوتی ہے، اتنا کیریکٹر اس کا بلند مرتبہ ہوتا ہے، اور شخصیت اس کی اتنی روشن اور سنہری ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے گھر کے جھاڑو کا تنکا بھی بھیجے کسی کو کہ ہمارے گھر کے جھاڑو کا تنکا لے کے جاؤ، گروی رکھواؤ اور اس سے کہو 10 لاکھ روپے ہم کو دے، ہم 10 لاکھ روپے واپس کریں گے 3 مہینے بعد، اور پھر ہم جھاڑو کا تنکا لیں گے. تو پھر قرضہ دینے والا جو لینڈر ہے، جو لون دے رہا ہے بینک، وہ کہتا ہے شخصیت اتنی بلند ہے کہ اس کے گھر کے جھاڑو کا تنکا بھی دوسروں کے کروڑوں کی جائیداد کے مترادف ہے. ہم اس شخص کی یہ جو اس نے اپنی چیز بھیجی ہے، پراپرٹی، اپنی بلانگنگ میں سے ایک چیز بھیجی ہے، اپنی ملکیت میں سے ایک چیز، ہم اس کی قیمت کو نہیں دیکھ رہے مارکیٹ میں کیا ہے، ہمیں نہ بیچنی ہے نہ بکے گی، نہ کوئی خریدے گا، ہم اس کی زبان کو دیکھ رہے ہیں. لہٰذا سیدہ نے جو پیون زدہ اپنی چادر دی اور اس کی بنیاد پر گندم لیا، شمون یہودی کو بھی پتا ہے کہ یہ نبی کی بیٹی کی زبان ایسی ہے کہ اگر اس بیٹی نے کہا ہے کہ ہم تمہیں یہ جو واپس کریں گے اور چادر مل جائے گی واپس، قرضہ اسی وقت لیا جاتا ہے گروی رکھوا کر، تو یہ سچ کہہ رہی ہیں. لیکن بہرحال اس نے دیکھا، رونے لگا، اور وہیں پر وہ مسلمان ہوا. یہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ مسلمان ہو گیا، اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تب بھی اچھی بات ہے، مرضی ہے اس کی. نہیں سمجھ میں آ رہا دین اللہ کا اس کے نہ ہو، نہیں سمجھ میں آ رہا کسی کے رسول خدا پنجتن نہ ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب شہیدہ کی شخصیت کی بلند کرداری دیکھیے. اگر سیدہ کی شخصیت میں یہ ہوتا کہ نبی کی بیٹی ہیں تو مخمل و کمخاب کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں اور نہایت اعلیٰ اور عرفہ لباس پہنتی ہیں، مہنگا عطر لگاتی ہیں، کھانے ایسے ہوتے ہیں، گھر سے کبھی مچھلی تلنے کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی گوشت بھوننے کی خوشبو آ رہی ہے، گھر میں کنستر ہیں جن میں مکھن اور شہد اور اصلی گھی رکھا ہوا ہے، تو لوگ کہتے ہیں رسول خدا کو کہ تمام مسلمان جس طرح سے رہ رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو کیوں اتنا زیادہ پریویلیج دے رہے ہیں اور اتنا زیادہ کیوں سہولت والی زندگی ہے؟ تو لہٰذا یہ ایک ثبوت. اب یہاں پر ایک اور بات کی تصحیح اور کریکشن، بہت خطرناک بات ہے، وہ اس کو کان کھول کر سنیے گا. وہ یہ کہ کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ نے تبلیغ کی خاطر کہ ہم بتا سکیں کہ دیکھو ہم کتنی سمپل لائف گزار رہے ہیں اور پاورٹی لائن سے ہم نیچے ہیں، لہٰذا تم دیکھ کر ہمارے بابا کو مانو؟ جی نہیں، تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں متوجہ ہوں کہ ہم کتنی سمپل لائف گزار رہے ہیں، بلکہ ذات سیدہ کا تقاضا ہے، فطرت اور مزاج سیدہ یہ ہے کہ جب کوئی محتاج اور مستحق آئے تو اپنے کو مصیبت میں ڈال کر اس کی مدد کرنا.
یہ وہی وعدہ ہے کہ جو شب معراج دیا گیا رسول خدا سے کہ تم جب بھی دیکھو گے، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، جب بھی دیکھو گے کہ کوئی بھوکا شخص ہے تو تم اس کے پیٹ کو بھرو گے اور اپنے اوپر کو قربانی دو گے، ایثار کرو گے، سیکریفائس کرو گے اور اس کی مدد کرو گے، اس کے مسئلے کو حل کرو گے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جناب امیر، اچھا ایک اور اسی چادر والے واقعے سے ایک اور نقطہ نکالوں آپ کے سامنے۔ چادر کس کی ہے؟ یہ فاطمہ کی۔ فاطمہ کون ہے؟ محمد کی بیٹی۔ محمد کون ہے؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ سرکار آپ ایس ایچ او اور سینئر ہاؤس آفیسر اور انسپیکٹر کو چھوڑیے، کسی کانسٹیبل کا بیٹے اور بیٹی کو آپ کچھ بیچیں نا، اور اگر وہ کہے کہ اگر واپس کرو ہم سے، آپ کے سرکار یہ تو آپ نے جوتا پہن لیا، سول گھس گیا، رنگ اڑ گیا، اب ہم واپس نہیں کریں گے۔ کہے گا واپس کرتے ہو کہ میں ابھی تمہیں تھانے میں تمہارے خلاف جعلی پرچہ لکھوں؟ آپ کہیں گے سرکار یہ جوتا بھی واپس کرنا ہے اور یہ پیسے بھی لے جائیے اور جتنے جوتے چاہیے آپ اٹھا کے لے جائیے۔ جب بھی کوئی طاقتور شخص آتا ہے معاشرے میں، ہمارے یہاں انڈو پاک کے اندر، بر صغیر میں، پولیس میں ہو، وکیل ہو، عدالت کا ہو، اس سے سب ڈرتے ہیں۔ عدالت سے جس کا تعلق ہے اس کو کوئی گھر کرائے پہ دیتے ہوئے سب ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ خالی نہیں کرے گا، حرام کام ہے۔ یہاں سن لیجئے مسئلہ، اگر آپ کا مالک مکان کہہ رہا ہے آپ کا ایگریمنٹ ہم سے ختم ہو گیا، آپ حرام کام کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، جہنم کما رہے ہیں، آپ کی نماز باطل، آپ کا تیمم باطل، آپ کا غسل باطل، آپ کی تمام کے تمام جتنا پانی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا وہ گناہ کر رہے ہیں، آپ باطل کام کر رہے ہیں، کوئی طہارت آپ کی انجام نہیں پا رہی۔ جو میں نے جو بتایا ابھی، جتنے گھر کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب نماز باطل ہے، جتنے گھر کے لوگ تیمم کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، ان کا غسل باطل ہے، سب کی نماز باطل ہے، ایک سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کہا کہ ہم نے تو کورٹ میں کرایہ جمع کرا ہے، مالک مکان نے کہہ دی، ارے مولانا مالک مکان ہندو ہے، سکھ ہے اور ہم تو مسلمان ہیں، آپ ہماری بات کیجئے۔ نہیں سرکار، مالک مکان آپ کا ہندو ہے، آپ سکھ ہے، جین ہے، ایتھیسٹ ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ آپ کی میری ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے، آپ کا میرا 25 مئی کو 2022 کو، تو یا تو آپ اس کی اجازت سے اوور اسٹے کیجئے، اور اجازت نہیں دے رہا تو سامان اٹھائیے اور خاموشی سے باہر نکل جائیے۔ عدالت کے زور پر اگر آپ نے یہ کام کیا کہ اس کو مجبور کیا، یہ کام آپ کا حرام ہے۔ قانون بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پر، عدالت میں جج صاحب بالکل صحیح حکم دیتے ہیں، میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا، وہ ایک آنریبل جج ہیں، قانون کے حساب سے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو حضرت خاتم النبیین کی شریعت بتا رہا ہوں۔ لہٰذا جب چادر آئی تھی اس کے پاس، وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ چادر تو ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی، محمد کی بیٹی کی، اور اس کا شوہر جو ہے بہادر ترین شخص ہے، تلوار چلاتا ہے تو میدان میں صفوں کی صفیں الٹ دیتا ہے، بہادر ہے۔ کون ان سے ان کے منہ لگے؟ نہیں بھیا، سلمان فارسی لے جاؤ چادر، ہمیں کچھ نہیں کرنا، تمہارے نبی کے گھر والوں کے ساتھ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ یعنی جو جتنا نزدیک ہے محمد مصطفیٰ کے، معاشرے میں وہ اتنا ہی سر جھکا کے چل رہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے آپ کو رحمت للعالمین کی رحمت ہونے کی؟ لہٰذا اس نے یہ بھی نہیں کہا اتنے بڑے باپ کی بیٹی کچھ ہم نے نہیں دی چادر اور کل آ گئے کہ چادر دو واپس، نہیں، اس نے یہ بھی نہیں سوچا۔ لہٰذا دوسری مثال آپ آئیے دیکھیے، نبی کریم نے یہودی سے قرضہ لیا، گلی میں جا رہے تھے، کہا کہ محمد میرا قرضہ واپس کرو، وقت ہو چکا ہے۔ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے۔ کہا کہ اگر قرضہ واپس نہیں کیا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا یہاں سے، قرضہ واپس کرو۔ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے روک دیا نبی کریم کو۔ اچھا کرنا کیا چاہیے تھا؟ مجھے روک رہے ہو، مدینہ میری اسٹیٹ ہے، بلاؤ ذرا فلاں صحابی آؤ ذرا ان کو ٹھیک تو کرو دماغ ان کے، اتنے ان کے جوتے لگاؤ کہ بھول جائے یہودی ہے، ارے مسلمانوں کا دشمن، توہین رسالت کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آج کل کا مسلمان سوچتا نہیں ہے، آج کل کا مسلمان کہ کر کیا رہا ہے، وہ اس کو بس ایک عجیب بوکھلاہٹ اور باولے پن کا شکار ہے۔ رسول خدا نے کسی کو چیخ کے نہیں بلایا، کہا کہ تم نہیں جانے دے رہے، میرے پاس پیسے نہیں، ٹھیک ہے۔ نمازیں وہیں پر پڑھی 3 یا 4 وقت کی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ یہی ہے، لیکن کون سی نمازیں پڑھی کتنی اس میں شک ہو رہا ہے مجھے ابھی۔ نمازیں پڑھی وہاں پر، اصحاب نے دیکھا کہ صاحب یہ رسول خدا کو روکے ہوئے یہودی سے کہا کیا کہا اس نے میرا پیسہ واپس نہیں کیا۔ کہا کہ جانے دیتے ہو؟ رسول خدا یہ کیا کر رہے ہو، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، مطلب میرے الفاظ میں حق اس کے ساتھ ہے۔ اچھی خاصی بھیڑ لگ گئی، اس نے 3 نمازیں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے رسول خدا نے وہیں پر پڑھی ہیں، 3 نمازیں، فرض کیجیے ظہر عصر اور مغرب اور عشاء، یا فرض کیجیے کہ فجر ظہر عصر، بہرحال یا ظہر عصر مغرب، 3 نمازیں پڑھی ہیں۔ جب اس نے دیکھ لیا نماز بھی یہیں پڑھنا ہے رسول اللہ، اس نے کہا کہ میں نے یہ نشانی اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، توریت اور انجیل میں، کہ جو آخری نبی آئے گا
وہ بد زبان نہیں ہوگا، بد کلام نہیں ہوگا، ظلم نہیں کرے گا، جبر اور زبردستی نہیں کرے گا، تھریٹ نہیں کرے گا کسی کو. ذرا آپ کسی مسلمان سے جو حاجی بھی ہو، پیشانی پر سجدے کا نشان بھی ہو، پولیس کے اندر انسپیکٹر ہو، ایس ایچ او، ڈی ایس پی ہو، ایس ایس پی ہو، اسسٹنٹ کمشنر ہو، کوئی صاحب ہو، وکیل ہو، ذرا کر کے دکھائیے ان کے ساتھ، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا زیادہ سنت محمد مصطفیٰ کو مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں. لہٰذا یہ ایک واقعہ بڑا عجیب ہوا مباہلے کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے. نجران کے عیسائی اٹھ کر آئے. نجران کہاں پر ہے؟ نجران تقریباً ساؤتھ ایسٹ میں ہے سعودی عرب کی، اور ساؤتھ ایسٹ میں ہے اور یمن کے تقریباً پاس ہے. یہ لوگ وہاں سے آئے، تقریباً 1200 کلومیٹر کا راستہ ہے. محمد، یہ عیسائی تھے، سارے کرسچن تھے. محمد بھائی یہ تم دین لے کر آئے ہو، اور ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ بھائی نہیں، غلط بات ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. قرآن کی آیت اتری کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. آدم کو بھی بن ماں باپ کے پیدا کیا خدا نے، عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگر تم عیسیٰ کو باپ مان رہے ہو، بیٹا مان رہے ہو اللہ کا، کیونکہ اس کا باپ نہیں ہے، ماں تو ہے، تو آدم کو کیوں نہیں مان رہے خدا کا بیٹا؟ کیونکہ آدم تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. خیر یہ گفتگو چلی. قرآن میں آیت ہے مباہلہ کرو. مباہلہ کیا کرو؟ آمنے سامنے کھڑے ہو جانا اور اس کے بعد دعا کرنا کہ اگر میں اللہ کا رسول ہوں تو ان پر عذاب آئے، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر عذاب آئے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان پر عذاب آئے. اس کو کوئی ہمارا نوجوان بچہ بچی یہ سن کر یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک جسٹیفائڈ کام نہیں ہے. یہ ایک بڑا ٹارچر دینا ہے، اور اس کے اندر بڑی ایک ریڈیکلزم نظر آ رہا ہے. ٹالرنس کہاں گئی؟ بہت سیدھی سی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان اور زمین کے قوانین میرے ہاتھ میں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہو. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ میری بد دعا سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ کوئی کہے مولانا آپ کے پاس معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں ہے، میں کہوں ہے. آپ کہیں نہیں ہے، میں کہوں اچھا میں اشارہ کروں آگ آئے گی آپ کو جلا دے گی، تیار ہیں آپ؟ وہ کہے ہاں. تو یہاں پر سیلف ایکسیپٹنس ہے نا، سیلف کانسنٹ ہے. وہ ایک رضامندی کا اظہار کر رہا ہے نا انسان کہ ہاں میں تیار ہوں اس مقدمہ اور اس جھگڑے کو اس طرح سے فیصلہ کرنے کے لیے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اتنا کیا، بالکل بری بات نہیں ہے. قرآن کی آیت آئی کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، وہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں. تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وہ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں. تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، وہ اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے. اور پھر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرو، اور یہ دعا کرو کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت. بات طے ہو گئی. وہاں سے ڈیلیگیشن آیا تھا، وہ سامنے میدان کے رسول خدا آئے، گود میں حسین کو لیا، انگلی حسین کی پکڑی، حسن کی، پیچھے سیدہ کے پیچھے جناب امیر. جو ان کا سردار تھا اس ڈیلیگیشن کا، جو مباہلہ کرنے آیا، اس کا ایک جملہ ہے. اس نے کہا کہ اگر محمد کل اپنے اصحاب کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا، گھر والوں کے ساتھ آئے مباہلہ مت کرنا. میں اس جملے کی تشریح نہیں کروں گا، ماشاءاللہ سے بچے نوجوان بچے بچیاں سمجھ جائیں گے. پھر اس کے بعد جب یہ آئے تو اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، حسن، حسین، علی، رسول اللہ کو، اگر پہاڑ کو دعا کریں تو پہاڑ ہٹ جائیں گے، اور تم مباہلہ مت کرو. محمد اور اس کے گھر والوں کے لیے لعنت کی دعا مت کرنا، عذاب تم پر خود آ جائے گا. اس نے کہا عیسائی نے. بات ختم ہو. مباہلہ سب کو پتہ، عید مباہلہ مناتے ہیں، آپ سب سنتے ہیں. اب مباہلے کے جو ہڈن اسپیکٹس ہیں، جو مباہلے کے ہڈن ڈائمنشنز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے کچھ پیش کروں. وہ یہ کہ وہ اٹھ کر کہاں سے آیا ہے. نجران کے جو کرسچن ہیں وہ اٹھ کر کہاں سے آئے؟ وہ آئے نجران سے، ساؤتھ ایسٹرن ریجن سے، یمن کے بارڈر سے. اٹھ کر کہاں پر آئے؟ رسول خدا کی ٹیریٹری میں. ڈر ہونا چاہیے نا، خوف کہ ہم رسول کے ساتھ بحث کریں گے. اگر اس نے حکم دیا تلوار نکالو اور کاٹ دو، آج کل کے جاہل اور احمق مسلمانوں کی طرح سے کہ بھائی آپ مسلمان ہوئیے یا ہم آپ کو قتل کر دیں گے. یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حیوان لوگ ہیں، یہ حیوان ہیں، جانور ہیں. یہ انسان، مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے لائق نہیں. دین کبھی بھی اس طرح سے نہیں پھیلایا جا سکتا، اور نہ دین پھیلائے مسلمان ہو جاؤ ورنہ گردن کاٹ دیں گے. یاد رکھیے گا. تو یہ شخص جو مباہلے والے ہیں، یہ اٹھ کر آئے کہاں پر؟ مدینہ میں. 5 6 7 لوگ ہیں. مدینہ کس کے ہاتھ میں؟ رسول خدا کے. مدینہ کی آرمی رسول خدا کے ہاتھ میں. میں کہوں بیوروکریسی رسول خدا کے ہاتھ میں. ایک سے بڑھ کر ایک صحابی ہیں وہاں پر، سب سے بڑھ کر اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب وہاں پر موجود ہیں.
مباہلہ کب ہوا ہے؟ مباہلہ ہوا ہے تقریباً 9 یا 10 ہجری میں. جنگ خیبر ہو چکی ہے، جنگ خندق ہو چکی ہے، جنگ بدر احد ہو چکی ہے. علی کی بہادری کی دھاک بیٹھ چکی ہے. سب کو پتہ ہے کہ علی نام کا چچا زاد بھائی ہے، داماد ہے، بہت بہادر ہے، اکیلا پورے لشکر سے لڑ سکتا ہے اور بڑے بڑوں کو زمین چٹوائی ہے. سب داستان پہنچ چکی ہے. وہ علی ساتھ ہی رہتا ہے اس محمد کے. ان کو ڈر کیوں نہیں لگا کہ ہم جا کر سامنے کھڑے ہو کر بحث کریں؟ ذرا آپ کسی مولانا سے جا کر اس کی مسجد میں جب اس کے مرید بیٹھے ہوں اس کے عقائد پر اعتراض کر کے دیکھیے. آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، قرآن کے خلاف ہے. مرید بفر کے کھڑے ہو جائیں گے. کسی جاہل مسلمان مولوی کے پاس جائیے، کسی جاہل پنڈت کے پاس جائیے، کسی بھی مذہب کے جاہل انسان کے پاس جائیے جس کے پاس اخلاق نہ ہو. آپ جا کر مندر ہو، گردوارہ ہو، سیناگوگ ہو، چرچ ہو، مسجد ہو، امام باڑہ ہو، کہیں بھی جائیے، اگر جاہل انسان ہے کنورسیشن، ڈائلاگ، ڈیبیٹ، گفتگو اس کے اوپر یقین نہیں رکھے گا، بات سمجھائے گا نہیں، چیخنے چلانے لگ جائے گا اور ایک ہلڑ بازی اور ایک غل مچ جائے گا اور چیخ پکار کے طاقت کے ذریعے کافر ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن رسول خدا کے بارے میں نجران کے عیسائیوں کو اتنا یقین ہے، اتنا پکا یقین ہے کہ ہم بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جملہ، ہوم گراؤنڈ میں جا رہے ہیں. ہوم کراؤڈ بھی ہوگا، ہوم گراؤنڈ بھی ہوگا. اگر محمد نے حکم دے دیا چپکے سے رات کو سو رہے ہیں نا، یہ گردنیں کاٹ دو سب کی اور وہیں دفن کر دینا، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور خبردار کوئی کسی کو بتائے. چپکے سے 2 کو بھیجتے، وہ بیچارے سو رہے ہوتے، گردنیں کاٹ دیتے، 2-4 کوڑے لگوا دیتے. کہتے تم ہم سے پوچھ رہے ہو، ان کا مال وال سب چھینو، ان کو قید میں ڈالو اور پھر ذرا ان کو بتائیں گے یہ ہم سے بات کرنے آئے عیسیٰ پر. مباہلہ ہو رہا ہے. یعنی میں رسول خدا کی بات نہیں کر رہا، میں عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو کتنا اطمینان تھا سرکار ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر کہ ہم ہوم گراؤنڈ میں جا رہے ہیں، ہوم کراؤڈ میں جا رہے ہیں. اپنے ساتھ ہمارے پویلین میں کوئی ہمارا تماشا دیکھنے والا، کوئی اسپیکٹیٹر نہیں ہوگا، کوئی ہمیں جوش دلانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمیں سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا. ہم اکیلے ہوں گے. 5-7 محمد کے ساتھ پوری ٹیم ہوگی، گروہ ہوگا. ڈرے نہیں. کیوں نہیں ڈرے؟ یہ اس وقت آپ نہیں ڈرتے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ یہ شخص جس سے ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں، ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں، مناظرہ ہے ہمارا، یہ انتہائی باانصاف انسان ہے، جسٹیفیکیشن کے ساتھ بات کرتا ہے، لاجک کے اوپر بلیف رکھتا ہے. یہ شخص ڈائلاگ والا انسان ہے، لاجیکل پیرامیٹرز اس کو پتہ ہیں، یہ عقل کو جانتا ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحم دل ہے. ڈنڈے، لاٹھی، پستول، بندوق، تلوار کے ساتھ یہ بات نہیں کرتا. جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ اپنی موت کو دعوت دینا چاہتے ہیں کیا؟ سوسائڈل ہو جائے گا، یہ تو آتما ہتیا ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں وہ ہندی میں. آپ وہاں سے اٹھ کر آئے یہاں پر اور یہاں کہہ رہے ہیں ہم تم سے بھیڑنے آئے. تم غلط کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں وہ. اور رسول خدا بڑے تحمل سے سن رہے ہیں. اور اعتراض کہاں پر کیا؟ وہاں پر کیا جب عیسائی علماء ملنے آئے، سونے کی زنجیریں چاندی کی پہن کر، ہاتھوں میں کلاوے وغیرہ سب زنجیریں، انگوٹھیاں. رسول خدا نے تاریخ میں ملتا ہے کہ گفتگو نہیں کی. کئی دفعہ ہوا گفتگو نہیں کی. کہا یہ تو بڑا رحمت للعالمین تھا اور یہ کیسا انسان ہے کہ جو ہم سے گفتگو نہیں کر رہا. تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ بات، ابھی یہ واقعہ یاد آیا اچانک، بالکل میں اس کو پریپیئر کر کے نہیں لایا تھا، یاد آیا تو بتا دوں. میں نے کہا جناب امیر، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے جناب امیر نے کہا کہ تم لوگ آئے ہو نبی سے ملنے، جو کہ غیب کا نمائندہ ہے، خدا کا، اللہ والا ہے، اللہ کا بندہ ہے. یہ تم بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہو، سونے چاندی کی یہ سب زیورات وغیرہ اتار کر آؤ، سونے چاندی کی انگوٹھیاں قیمتی یہ اتار کر آؤ، سادے لباس میں آؤ، پھر رسول خدا بات کریں گے. تو پھر رسول خدا نے بات کی، گفتگو کی. اچھا یہ نہیں کہا کہ ان کی سونے چاندی کی زیورات ضبط کر لو، مفت کا مال آ رہا ہے آنے دو، نہیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنا اعتماد ہے عیسائیوں کو کہ وہاں سے اٹھ کر مباہلہ کرنے آئے، آپ سے مدبھیڑ کرنے کے لیے آئے. اسی طرح سے جناب امیر یہودی کے باغ میں جا کر پانی دے رہے ہیں، یہودی کے یہاں جا کر نوکری کر رہے ہیں، اور وہ تنخواہ میں آپ کو 1 درہم دے رہا ہے، 1 دینار دے رہا ہے، کھجوروں کا ایک ٹوکرا دے رہا ہے، کبھی کھجوروں کا ایک بول دے رہا ہے، ایک پیالہ کاسا دے رہا ہے، لے کر آ رہے ہیں. یہودی نے یہ نہیں سوچا کون علی ہے، یہ وہی علی ہے کہ جو خیبر میں ہمارے بزرگوں کو کے ساتھ جنگ کر چکا ہے. یہ وہی علی ہے جو بڑا بہادر ہے، تلوار زن سے چلاتا ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا کیسے دشمنوں کو قتل کرتا ہے میدان جنگ میں.
وہ یہودی علی بن ابی طالب کے ساتھ معاملہ ڈیلنگ میں آ رہا ہے, بائنگ یا سیلنگ, علی بن ابی طالب کو ہائر کر رہا ہے. آپ اگر مینیجر ہیں نا کسی جگہ کے, آپ کی کمپنی ہے چھوٹی سی, آپ کی دکان ہے, آپ کپڑے بیچتے ہیں, کباب بیچتے ہیں, بریانی بیچتے ہیں, کھانا بیچتے ہیں, چھوٹا سا اسٹور ہے, اور اگر پولیس کمشنر کا بیٹا کہ میرے بیٹے کو اپنی دکان پہ نوکر رکھ لیجئے, آپ گھبرائیں گے کہ میں اس کمشنر کے بیٹے کو کیسے نوکر رکھوں اپنی دکان پر, اس کے منہ کون لگے, اس کو آرڈر کون دے گا. میں اس سے کہوں گا جھاڑو لگائیے, ذرا جھاڑو دیجیے, جھاڑو نہیں دے گا. میں کہوں گا ڈسٹنگ کیجیے, ڈسٹنگ نہیں کرے. میں کہوں گا بوری اٹھائیے, اتاریے, کہ ہم کمشنر کے بیٹے ہیں, دوسروں سے کہو, پھر ہم سے تنخواہ زیادہ مطالبہ کرے گا, ایک مسئلہ ہو جائے گا. نہیں سرکار, کمشنر صاحب ہم آپ کے غلام نوکر, جو تحفہ کہیے گھر پہنچا دیں. ارے یہ ہماری دکان آپ کے بیٹے کے لائق نہیں ہے, نوکر نہیں رکھ سکتے, وجہ کچھ اور ہے نوکر نہ رکھنے کی. تو آپ اور ہم کمشنر اور انسپیکٹر صاحب اور ایس ایچ او اور ایس ایس پی اور ڈی ایس پی کے بچوں کو کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرتے کہ ان کا موڈ خراب ہو گیا, بگڑ گیا. انڈو پاک کا حال یہی ہے, سب کانٹیننٹ کا, آپ سے کیا سب کو پتہ ہے ہم کو. وہاں پر علی بن ابی طالب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا داماد, چچا زاد بھائی اور رسول اللہ علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہتے ہیں. رسول کے علی کے دروازہ صحن میں مسجد کے کھلا ہوا ہے. تمام جنگیں علی نے فتح کروائی ہیں, لیکن یہودی ڈر نہیں رہا. کیا مطلب؟ اس کو اعتماد ہے کہ علی اس وقت شمشیر چلاتے ہیں, تلوار تیغ چلاتے ہیں جب میدان جنگ میں ہو. اس وقت علی سے زیادہ بھولا اور سیدھا آدمی کوئی نہیں ہے. جب میدان جنگ میں جنگ کا مرحلہ آتا ہے, وہاں پر علی پھر شیر کی طرح بہادری سے لڑتے ہیں. اس وقت علی مدینے کے بالکل بے ضرر آدمی ہے اور ہارملیس انسان ہے بالکل. دوسری بات یہ دیکھیے آپ, جنگیں ہو چکی ہیں کافروں کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, اس کے باوجود بھی یہودی اور عیسائی مدینے میں رہ رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان کسی جنگ سے واپس آئیں اور کہیں ہماری ان کے یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی, عیسائیوں کے ساتھ جنگ تھی, چلو یہودیوں کے گھروں کو جلاؤ, عیسائیوں کے گھروں کو جلاؤ, ان کو مارو, ان کی کنفسکیٹ کرو, ان کی جائیداد کو ضبط کر لو, ان کے مال کو لوٹو, دروازہ توڑ کے گھس جائیں گھر میں. ارے ہم تمہارے فرنٹ پہ ابھی تم نے جنگ کی ہمارے ساتھ, تم مدینے میں رہ رہے ہو, نکلو وہاں سے. نہیں, یہودی بھی پورے سکون کے ساتھ مدینے میں رہ رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, پراپرٹی ہے, اکنامیکل سائیکل کے اندر ہے, قرضہ دے رہا ہے, قرضہ لے رہا ہے, چیزیں بیچ رہا ہے, چیزیں لے رہا ہے, ڈیبٹ پہ, کریڈٹ پہ, کوئی خوف نہیں ہے اس کو. اگر کسی سے خوف ہے اس کو تو وہ سیدھا جا کر رسول خدا سے شکایت کرتا ہے, رسول خدا اس کا حق دلواتے ہیں. یہ ہے رسول خدا کی زندگی مدنی, کہ جہاں پر اسلام پھیلا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اے حبیب, یہ تمہیں منافقوں کے بارے میں بار بار بات ہو رہی ہے, اور بتایا گیا کہ کچھ منافق رسول خدا کو قتل کرنا چاہتے ہیں. جناب حذیفہ یمانی کو پتا تھا اس کا اور رسول خدا کو, اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ غداری کے جرم میں کسی کو قتل کیا جائے مدینے کے اندر, نہیں دیکھا ہوگا. سب منافقین موجود تھے, رسول خدا کی شان میں توہین کرتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں, چھوڑ کے چلے گئے. کھیل تماشا آیا باہر گلی میں, رسول خدا کو مسجد میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. قرآن مجید فرما رہا ہے کہ خطبے کے دوران جب فرائیڈے کا سرمن ہوتا ہے, خطبہ جمعہ, تو یہ لوگ ایک دوسرے کی اوٹ میں بچ کر نکلنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بھاگ جائیں مسجد سے کسی طرح رسول خدا کو چھوڑ کر. لیکن آپ نے دیکھا کبھی کسی کو سزا دی گئی ہو؟ آپ نے دیکھا کبھی مار پیٹ تک نوبت آئی ہو؟ کسی کے درے تازیانے لگے ہوں, ہنٹر لو تلوار چلا کے اس کو اچھی طرح سبق سکھاؤ؟ نہیں ہوا. لہٰذا یہ مدنی زندگی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ رسول خدا کے اندر وہ تمام معیارات بدرجہ اتم کرسٹل کلیئر موجود ہیں, آپٹیمم لیول پہ اپنے, کہ جو ایک نبی کو جن کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے, اور شک نہیں رہتا کہ رسول خدا ایک معصوم پیغمبر ہیں جو خدا کی طرف سے آئے ہیں. امید ہے کہ یہ گفتگو واضح ہوئی ہوگی آپ کے لیے, اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.